السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناول ہے انکہی باتیں. ایپیسوڈ ہے اس کی 48. اور جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز ٹائم پر مل سکیں. چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف. آج تو 29 جون ہے. میں کراچی آئی تھی. پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے بولی تو سب دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگے. ان سب کو ہونکوں کی طرح خود کی طرف متوجہ پا کر وہ بری طرح چونکی. ایک تو وہ اتنا پریشان تھی، اوپر سے ان سب کی یہ بے یقین نظریں. آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو؟ وہ ضد ہوتے ہوئے بولی. بیٹا کیا تم نہیں جانتی کہ یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے؟ زینت خاتون جزبز ہو کر پریشانی سے بولیں تو اس کا دماغ لمحوں میں گھوم گیا. واٹ ربش! ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج 29 جون 2021 ہے. میں کراچی میں تھی اپنے مشن پر. پھر یہاں کیسے؟ اور میرا فون کہاں ہے؟ اس کا غصے کا گراف لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا. بیٹا صبر کرو، صبر و تحمل سے کام لو. انہوں نے پھر سے اس کی کمر بیٹ کی ٹیک سے لگاتے کہا اور باقی سب ایسے سفید پڑ چکے تھے جیسے بہت بڑا صدمہ لگا ہو. آخر کوئی مجھے بتائے گا کہ یہاں چل کیا رہا ہے؟ وہ پھٹتے سر سے آنکھیں میچتے بولی تو الوینا سے صبر نہ ہوا اور وہ فوراً راز افشا کرتے بولی. سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہے لڑکی. شاید تم نہیں جانتی کہ یہ 2021 نہیں بلکہ 2023 ہے. اس نے ماہروں پر بم ہی تو پھوڑا تھا جو اس کے تمام سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت کو معاف کر گیا تھا. تم جانتی بھی ہو کتنا گھٹیا مذاق کر رہی ہو تم. وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اسے غصے سے دیکھتی بولی. سر پھٹنے کے قریب تھا. میں تو سب جانتی ہوں مگر تمہاری حالت سے صاف ظاہر ہے کہ تم اپنی 2 سالہ یادیں گنوا چکی ہو. اس کی بات نہایت کڑوی، تلخ مگر سچ پر مبنی تھی. ثبوت کے طور پر الوینا نے اسے فون پر ڈیٹ دکھا دی تھی جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی. وہ سب سچ کہہ رہے تھے. وہ واقعی اپنی یادداشت گنوا چکی تھی اور اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا تھا بھلا. وہ بے ساختہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی. زینت خاتون نے اپنی نرم فطرت کے باعث اسے سینے سے لگایا. حوصلہ رکھو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ پر توکل رکھو، وہ تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا. آنسو بے لگام ہوتے اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا گئے تھے اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی. چونکی تو وہ تب جب کوئی ایک روتی ہوئی بچی کو لے کر کمرے میں داخل ہوا. اس کی روتی آواز پتہ نہیں کیوں ماں کے دل کو بے چین کر گئی تھی جو وہ فوراً سیدھے ہو کر بیٹھی تھی. پشمینہ اس سرخ و سفید بچی کو گود میں لیے کھڑی تھی اور ہچکچاتے ہوئے اسے پکڑانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں ماں جو کچھ دیر پہلے اتنے غصے میں تھی کہیں بچی کو پٹخ ہی نہ دے. ماہروں جو یکٹک کبھی پشمینہ کبھی اس کے ہاتھوں میں موجود روتی ہوئی بچی کو دیکھ رہی تھی وہ چھمبے کا شکار تھی. بیٹا لو اسے، تمہاری بیٹی کو بھوک لگی ہے، کل کی بھوکی ہے یہ. زینت خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پیار سے سمجھایا تو اس نے کسی احساس کے زیر اثر اسے اپنی گود میں بھر لیا اور اس کی طرف دیکھی گئی. وہ بچی بھی جیسے ماں کے لمس کو ترس رہی تھی. اس کی آغوش میں آتے ہی ہچکیاں بھرنے لگی اور گول مٹول چہرہ پھلا کر اپنی لمبی گھنی آنکھوں سے ترپل کے جھپکا کر اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی. شاید دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کس مہک کا مہربان لمس ہے. اس کی آنکھیں دیکھ ماہروں کو لگا کہ وہ پہلے بھی یہ نئے نقش کہیں دیکھ چکی ہے
مگر اسے یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا کہ اس نے یہ نین نقش کہاں دیکھے ہیں۔ بہت ذہن پر زور دینے کے بعد بھی وہ کچھ یاد نہ کر پائی۔ سر میں درد الگ سے اٹھنے لگی تھی، جس پر اس نے سر جھٹکا اور ان سب کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تم سب کے سامنے کیسے اس کی بھوک مٹاؤں۔ سب اس کی لجاہٹ سمجھ کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے کمرے میں صرف وہ دونوں ماں بیٹی ہی بچی تھی، جو نہایت غور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ ماں بھی اس ننھے وجود کو اپنی آغوش میں بھر پہلی دفعہ سکون اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اپنے پورے وجود میں آخر کرتی بھی کیوں نہ، وہ اس کے اپنے وجود کا حصہ تھی۔ مگر اس کا باپ تھا کون؟ یہ بات اس کے ذہن میں کھلبلی مچا رہی تھی۔ وہ تو لڑکوں سے کوسے دور رہتی تھی، مرد ذات سے نفرت تھی اسے، پھر کیسے وہ کسی شخص کے اتنے قریب ہو گئی؟ یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا، مگر اس بچی کو پھر سے رونے کی تیاری کرتے دیکھ اس نے فوراً اسے فیڈ کروانا شروع کیا تھا، جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی، اور اس کے اتنی جلدی تاثرات میں تبدیلی دیکھ کر ماہروں مسکرا کر رہ گئی تھی۔ یہ ننھی جان اسے بہت پسند آئی تھی۔ یہ اسے 2 دن بعد کی بات ہے، وہ ان سب میں زیادہ نہیں تو کافی گل مل گئی تھی۔ لیکن الوینا اب بھی اس سے دور دور رہتی تھی۔ کیا تم میرے پہلے دن کے رویے سے اب تک خفا ہو؟ ماہروں نے ایک دن الوینا سے پوچھا، جب سارے اس کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی، جس پر سب کے سامنے الوینا کچھ کہہ بھی نہ پائی۔ اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، ماں نے پیار سے کہا تو الوینا اس کے گلے لگ گئی۔ ان سب لوگوں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، آخر وہ کیسے ناشکری کرتی؟ وہ ننھی پری ماں کے پاس تو کم ہی رہتی تھی، بلکہ قبیلے کے سارے لوگ ہی اسے اپنی گود میں اٹھائے پھرتے تھے۔ ارے اب تک اس بچے کا تم نے کوئی نام نہیں رکھا؟ الوینا نے ماں کی توجہ بہت اہم موضوع کی طرف دلوائی تو سب کے ساتھ وہ بھی چونک کر حال میں لوٹی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مومل بہت دیر سوچنے کے بعد اس کے منہ سے نام برآمد ہوا تھا، جو وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو بہت پسند آیا تھا۔ واہ بہت خوبصورت، پشمینہ خوشی سے بولی۔ وہ سب باتیں کر رہی تھی جب کمرے کے باہر سے گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔ اوہ ماں، لالا مومل کو لینے آئے ہیں۔ الوینا نے جیسے ماں سے اجازت چاہی تھی، جس پر اس نے سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر اجازت دی، اور الوینا مومل کو لیے باہر آزاد خان کے پاس چلی گئی، جس نے مومل کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ جانتے تھے کہ مومل زیادہ تر آزاد کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی تھی، جو کہ الوینا کا بڑا بھائی تھا اور ماں سے بھی وہ 4 سال بڑا تھا۔ ماں کبھی اس کی مومل سے اتنی زیادہ محبت کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس سے جب بھی وہ ملا تھا تو نظریں جھکا کر ملا تھا، اور یہ بات ماں کو اس کی بہت پسند تھی۔ جب تک مومل آزاد کے ساتھ ہوتی تو ماں کو یہ تسلی ہوتی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب الوینا کی بات پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ ماں، کیا تم نہیں جانتی کہ کس نے دھکا دیا تمہیں کھائی میں؟ الوینا کی بات پر وہ خود بھی ششو پنج کا شکار ہوئی۔ نہیں الوینا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تو پچھلے 2 سال کی باتیں تک یاد نہیں، تو پھر یہ کیسے پتا ہوگا کہ مجھے کھائی میں دھکا دینے والا کون ہے؟ وہ دوست ہے یا دشمن؟ میں خود بھی نہیں جانتی۔ ایسا لگتا ہے اپنی زندگی کا بہت اہم حصہ میں بھلا چکی ہوں، جس کا یاد آنا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے بولی تو سب لڑکیاں اسے دیکھ پریشان ہوئی تھی۔
لیکن ماں تمہارے گھر میں کوئی تو ہوگا جس کا پتہ تمہیں معلوم ہو۔ پشمینہ کی بات پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کو کیسے بتاتی کہ وہ لوگ ایک ٹھکانے پر نہیں رہا کرتے تھے۔ ان کی جان کو ہر وقت خطرہ لاحق ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنا پتہ بدلتے رہتے تھے۔ ایک بھائی تھا مگر نہیں جانتی کہ اب وہ کہاں ہوگا۔ مجھے تو اس کا نمبر تک بھی یاد نہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں میں چھپے ہوئے کہا۔ کبیر کے پہلے نمبر پر وہ کافی مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ چکی تھی، مگر وہ اس کا 2 سال پرانا نمبر تھا، بھلا اس کے استعمال میں کہاں ہوتا۔ تم فکر مت کرو، میں نے لالا سے کہا ہے، وہ ضرور تمہارے بھائی کو ڈھونڈ لیں گے۔ علینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا گئی تھی۔ دوسری طرف اس کمرے کے باہر کھڑا اذہان نے درد سے آنکھیں میچی تھی۔ ایک یہی تو بات تھی جو اذہان نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس کے گھر والوں کا پتہ چل جاتا تو یقیناً ماہرو یہاں سے چلی جاتی۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جو آتے ہی اس کے بنجر دل میں گھر کر گئی تھی اور اس کے دل کی دنیا سنوار گئی تھی۔ پھر بھلا وہ اس کو یہاں سے کیسے جانے دیتا؟ اس لیے تو ابھی تک اس نے ماں کے کسی رشتہ دار کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو جب اسے کھائی سے بچا کر لایا تھا تب بھی اپنا دل اس پر قربان کر بیٹھا تھا کہ یہاں تک اسے مومل سے بھی اتنی ہی محبت ہو گئی تھی جتنی وہ ماں سے کرنے لگا تھا۔ وہ تو مومل سے دوری تک برداشت نہیں کرتا تھا، پھر ماں تو اس کے دل کے اور نزدیک تھی۔ اس کی جدائی کا صدمہ کیسے برداشت کر لیتا وہ؟ مجھے معاف کر دینا ماں، یہ سب چھپا کر شاید میں تم سے غداری کر رہا ہوں، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اگر میں نے تمہیں یہاں سے جانے دیا تو میں اپنے آپ کو کھو دوں گا، نہیں جی پاؤں گا تم لوگوں کے بغیر۔ وہ دکھ سے بولا تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بے مول ہوتا ہوا مومل کے چہرے پر گرا جو اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ مومل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر رکھا جیسے اس کا آنسو صاف کرنا چاہ رہی ہو۔ مومل کی بھی تو جان بستی تھی اس میں، بھلا وہ کیسے روتے ہوئے دیکھ سکتی تھی اسے؟ اس کی اس ادا پر اذہان دل سے مسکرا دیا تھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جانے انجانے میں ایک باپ کا حق مار رہا تھا جو اپنی بیوی بچے کے لیے تڑپ رہا تھا اور اپنی راہ سے بھٹک گیا تھا۔ شاہ میر، کہاں سے آ رہے ہو تم؟ ساحر صاحب رات 2 بجے اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ بولے۔ ڈیڈ، آفس میں کچھ کام زیادہ تھا، آپ میرا انتظار مت کیا کیجیے۔ یہ کہتے ہی وہ بغیر ان کی سنے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ شاہویر جو بڑے ضبط سے اس کی اتنے دنوں کی کارستانیاں دیکھ رہا تھا اس کے پیچھے لپکا تھا اور دروازے کو ٹھوکر مارتا اندر داخل ہوا تھا۔ کہاں گئے تھے؟ روم میں آ کر شاہویر نے اس کا بازو پکڑا۔ آفس میں تھا، وہ مسکرا کے بولا۔ جھوٹ مت بولو میر، تم شراب پینے گئے تھے، راتیں شراب نوشی میں گزارتے ہو تمہیں شرم نہیں آئی ڈیڈ سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کرو ویر، ہر وقت لیکچر مت دیا کرو، میں تم سے بڑا ہوں اور تم نے ہی تو اس حال تک پہنچایا ہے مجھے، اب بھگتو۔ اس کی بات ویر کے دل میں خنجر کی طرح اتری تھی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ، اسے یہاں تک لانے کا ذمہ دار صرف اور صرف شاہویر ہی تھا۔ اگر وہ اس کے اور ماں کے بیچ نہ آیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، شاہ میر کبھی اس دوراہے پر کھڑا نہ ہوتا جہاں آج کھڑا تھا۔ حقیقت میں اس نے ہی تو شاہ میر کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اب بھلا وہ اس سے پوچھ تاچھ کرنے والا کون ہوتا تھا؟ سچ کہہ رہے ہو تم، تمہاری اس حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں، لیکن کیا تم ٹھیک کر رہے ہو؟ تمہارے مطابق تو ماں زندہ ہے، پھر اگر ماہروں کو جب پتہ چلے گا کہ تم اس کے پیچھے یہ سب کرتے پھر رہے ہو تو کیا وہ تمہیں معاف کر دے گی؟
اس کی بات پر شامیر کے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ایک دم ساکت ہوئے تھے، جیسے کسی نے اس کے منہ پر بیلچہ دے مارا ہو۔ کیا واقعی میں جب ماں اس کی ان سب حرکتوں کے بارے میں جان جاتی تو کیا وہ اس کی زندگی میں واپس آنا پسند کرتی؟ شاہمیر کو جیسے کسی نے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میری تباہی مجھے مبارک، سب آنا جانا ہے، زمانے کو کیا پرواہ میری، میرا اپنا یار بیگانہ ہے۔ یہ کہتے وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے واش روم میں بند ہو گیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آج اس ایپیسوڈ پہ آپ لوگ اچھا ریسپانس دیں گے تو میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ کل آپ کو ایک اور ایپیسوڈ ملے گی بونس کے طور پر۔ پوسٹ کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا ایپیسوڈ پر، اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، کل پھر حاضر ہوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔